علی بھائی چلیں اب ختم نبوت پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ جو غلام احمد قادیانی ہے دجال، اس نے واقعی دعوی نبوت کیا تھا یا جس طرح آپ پہ الزام لگتے ہیں اس طرح اس پہ بھی لگتے رہے؟ دیکھیں اس وقت کسٹوڈین تو اس کے موجود ہیں. اچھا. دو گروپ ہیں، ایک لاہوری ہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں کیا تھا، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو مجدد کلیم کرتے ہیں. دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دعوی نبوت کیا لیکن امتی نبی، وہ کہتے ہیں آخری نبی رسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امتی نبی ہے. اور وہ ایکسٹراپولیٹ کیا ہے وہی والا جو تصوف کا ایک سلسلہ ہے نا، پیری مریدی کا، اور مجدد کو ذرا تھوڑا مجدد پلس بنا دیا اور امتی نبی کا. اور میں آپ کو بتاؤں انڈائریکٹلی یہ دعوے ساروں نے کیے ہیں، بریلویوں، دیوبندیوں اور ایون اہل حدیثوں کے بھی چند اہل حدیث کے بزرگ. شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد الافسانی کہتے تھے، ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب بھی، مولانا اسحاق صاحب بھی، 1000 سال کا مجدد، اس نے مکتوبات میں خود لکھا ہے کہ میں اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوں. وہ کہتے ہیں 1000 سال ہو چکے ہیں رسول اللہ کو دین دے کے دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے. وہ کہتے ہیں 1000 سال کے بعد اتنا ذوف دین میں آ جاتا ہے کہ ایک ایسے مجدد کی ضرورت ہے جو اگلے 1000 سال کے لیے مجدد ہو. وہ کہتے ہیں پہلے 1000 سال کے نبی الاسلام تھے، اب اگلے 1000 سال میں ایک نبی کے لیول کا مجدد چاہیے. چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے لہذا اولو العزم انبیاء کا نائب میں بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ اس نے لکھا ہے، پھر اس نے لکھا ہے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی پہ عمل کرتا، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی میں سے ہوتا. اور پھر یہ بھی لکھا کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اچھا. ہاں تو مجھے بتائیں اگر شیخ احمد سرندی یہ سب کچھ لکھے اور غلام احمد قادیانی دجال اپنی کتابوں میں اسے کوٹ کرے تو چور کا کھرا کہاں پہ نکل رہا ہے؟ اگر چشتی رسول اللہ نکلے، شبری رسول اللہ نکلے، معاویہ رسول اللہ نکلے ہماری کتابوں میں تو کھرے کہاں پہ نکل رہے ہیں؟ علی بھائی یہ جو اس نے بھی دعوی نبوت اچانک کھڑے ہو کے کر دیا تھا؟ نہیں، سٹیپ وائز ہی کیا اس نے. علی بھائی اس نے بھی کوئی پہلے برین واشنگ کی تھی نوجوانوں کی، پھر بعد میں جب نہیں، اگر اس کو آپ لیٹ کر رہے ہیں وہ حنفی تھا اور مرتے دم تک حنفی رہا ہے، حنفی پلس ہو گیا. تو علی بھائی اس وقت تو اور میں حنفی تھا، میں نے حنفی چھوڑ دی، میں تو بالکل 180 ڈگری ہوں. وہ بغیر والدین کے نماز پڑھتا تھا. میں تو آپ کی بات ہی نہیں کی. نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں نا، ہم تو سون کے بتا دیتے ہیں. اچھا. میں پہلے بغیر والدین کے نماز پڑھتا تھا، اب میں والدین سے نماز پڑھتا ہوں. غلام احمد قادیانی دجال پہلے بھی والدین نہیں کرتا تھا، مرتے دم تک اس نے نہیں کیا. تو وہ حنفیوں کا ایک فرقہ تھا جو کفر کی طرف چلا گیا. ٹھیک. علی بھائی اس وقت دو بہت بڑے نام تھے شاید، مگر میں غلط نہیں ہوں، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب اور جو دیوبند کے تھے وہ بھی تھے اس ٹائم موجود. تو علی بھائی ان میں سے کسی نے آگے ہو کر ان کو مارنے کی کوشش نہیں کی، قانون ہاتھ میں نہیں لیا؟ نہیں، اس وقت اس لیے نہیں کیا کہ انگریزوں کی حکومت تھی. ہاں تو مناظرے کرتے تھے علی بھائی وہ؟ ہاں مناظرے اس طریقے سے تو اسٹیبلش نہیں ہو سکے. کتابوں میں کیے ہیں مناظرے، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب تھے، ثناء اللہ امرتسری تھے، احمد بریلوی صاحب تھے، لکھتے رہے. آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص دعوی نبوت کر دے آج کے دور میں تو کیا اس کا علاج ہے کہ اسے آپ علمی طور پر ہی بس قائل کرتے رہیں گے؟ ہم تو علمی طور پہ قائل کریں گے، باقی قانون نے اپنا راستہ لینا. تو قانون اگر نہیں لے رہا راستہ تو کون ایسا بندہ جس نے دعوی نبوت؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں اس وقت اگر وہ جب ایسی صورتحال آئے گی پھر ہم دیکھیں گے کیا صورتحال. چلیے بھائی جب اس وقت انہوں نے کیا اور یہ سارے آپس میں مناظرے لڑتے رہے، انہوں نے ان کو قانون ہاتھ میں لے کے کچھ نہیں کیا، تو آج جو ان کے ماننے والے ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں تو یہ تو پھر ان کی تعلیمات پر نہیں ہے نا. کون قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ مطلب امام احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے تو نہیں اس کو پکڑ کے تو کاٹ دیا پکڑ کے. نہیں، اس کی وہ جسٹیفیکیشن دیں گے کہ انگریزوں کی حکومت تھی، ان کے پلے کوئی شے نہیں تھی. تو وہ انگریزوں سے ڈرتے تھے؟ بالکل ڈرتے تھے، کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ یہ تو آج کل اتنے بات نہیں، مجھے بتائیں یہ سارے بڑے بڑے دنتر بزرگ اس زمانے میں موجود تھے جب انگریزوں نے انہیں ناکو چنے چبوائے ہیں، نہ ان کی نگاہیں کام کرتی تھیں بلکہ یہ لوگ تو چندے کھاتے رہے. اشرف تھانوی کو باقاعدہ چندہ ملتا تھا، مدرسہ دیوبند کو ملتا تھا. یہ بہت بڑی ہار نہیں ہے کہ مسلمانوں کے موجود ہوتے ہوئے اتنا بڑا ایک کام ہو گیا اور آج اس کی لیگیسی دیکھیں چل ہی رہی ہے، پھیل ہی رہی ہے کافی حد تک. یار یہ کام بہت پہلے سے خراب ہوا ہوا، ہم تو سمجھتے ہیں تصوف نے سارا کام خراب کیا. ٹھیک ہے.